بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح نہار منہ یہ آیات پڑھ لیں: شوگر، موٹاپا، کینسر، گردے، اندرونی بیرونی تمام بیماریاں ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری کیا چیز ہے؟ اگر یہ آیات پہاڑ پر بھی پڑھی جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ آیات یہ ہیں: یہ آیتیں خالی پیٹ پڑھنے سے ہر بیماری سے علاج ممکن ہے۔ شوگر، موٹاپا، کینسر اور اندرونی بیرونی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مہنگی دوائیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کی بڑی بڑی فیسیں دے دے کر تھک چکے ہیں، تو آج یہ صبح خالی پیٹ یہ آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، دنیا دارالامتحان ہے۔ جس طرح ایمان سے محروم انسان کو ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسی طرح صاحب ایمان کے لیے بھی ابتلا و آزمائش مقرر ہوتی ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرمان بردار اور نافرمان کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام بھی بیمار ہوئے۔ سید المرسلین اور خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متعدد مرتبہ بیماری میں مبتلا ہوئے۔ وصال کے موقع پر تقریباً 14 دن بیمار رہے۔ تو بیماری مومن کے لیے امتحان و آزمائش ہے۔ دنیا میں آزمائشیں بخششیں اور مغفرت کے لیے آتی ہیں۔ حقیقت میں بیماری ایک نعمت ہے، گناہوں کے لیے کفارہ اور رفع درجات کا سبب ہے، کیونکہ بیمار کو اللہ اور بندوں سے معافی، تلافی اور حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال ایک نرم و نازک پودے کی سی ہے جسے ہوائیں ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں نہایت مضبوط ہوتی ہیں۔ ہوائیں اسے ادھر سے ادھر جھکا نہیں سکتی، یہاں تک کہ اسے یک باری اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ مومن کو غفلت سے بیدار کرنے اور اس کے اخروی ترقی کے لیے بار بار آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ منافق اور بے ایمان کو مہلت دی جاتی ہے اور وہ غفلت کی زندگی میں مست ہوتا ہے، یہاں تک کہ اچانک اسے موت آ جاتی ہے یا اس پر کوئی عذاب نازل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے توبہ، استغفار اور گناہوں سے معافی تلافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت اور جلال کی قسم، میں کسی شخص کو جس کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں اسے دنیا سے نہیں نکالتا یہاں تک کہ بدنی بیماری اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے اس کی گردن پر موجود گناہوں سے اس بندے کو پاک صاف نہ کر دوں۔ حضرت ابو سعید غدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکان، بیماری، غم اور رنج کو تکلیف اور ہم حتیٰ کہ کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم لمبی لمبی سانس لے رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بخار ہے، اللہ اسے نامبارک بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو بیماری یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف اور بیماری کی وجہ سے اس مسلمان کے گناہوں کو اس طرح تیزی سے گراتے ہیں جس طرح درخت موسم خزاں میں اپنے سوکھے پتوں کو تیزی سے گراتا ہے، یعنی مسلمان کم وقت میں اپنے تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ان تمام حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیماری جو ہے مسلمان کے لیے رحمت الہی ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھاؤں گی جس میں دنیا کی ہر بیماری، ہر پریشانی کا علاج موجود ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے جو بھی بیماریاں آئیں تاکہ قیامت تک جتنی بھی بیماریاں آئیں گی، تو انشاءاللہ یہ دعا، یہ آیات جو ہیں ان تمام بیماریوں سے آگ کی حفاظت کرتی رہے گی، یعنی آگ کی طرح یہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس دعا میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں، جو بیماریاں پھیلی ہوئی، ان بیماریوں سے حفاظت کے لیے آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کے وائرس سے، ہر طرح کی بیماری سے یہ دعا جو ہے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحت اور بیماری جو انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی کے کوئی بھی دن جو ہے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر انسان آج خوش ہے تو کل وہ ضرور اداس ہوگا، اور اگر وہ اپنے جسم میں آج قوت محسوس کر رہا ہے تو کل وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر دین میں بھی کئی طرح کی مختلف کیفیات جو ہیں ان سے انسان گزرتا ہے۔ کبھی انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔
بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے جو ہے مختلف ہوتی ہے، اور ہر انسان یہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے لیے خوب دعائیں جو ہیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو صبح نہار منہ یعنی نہار پیٹ یہ آیات 7 مرتبہ، اول ہر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ جب تک صحت نہیں ملتی، اس بیماری سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، آپ صبح کے وقت ان آیات کو لازمی پڑھیں، اس پانی میں اور پانی ملائیں اور سارا دن وہی پانی استعمال کریں۔ اگلے دن پھر دوبارہ سے پڑھیں، پھر اس پانی میں اور پانی ملا کر وہی پانی سارا دن پئیں۔ ان آیات کی سب سے پہلے آپ فضیلت جان لیں کہ ان کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی درجہ ذیل آیات پڑھی تو وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ تو وہ آیات یہ ہیں: افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لبرہان لہ بہ انہ لیفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ ہے: ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ گے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور آپ یوں کہا کریں: اے میرے رب، میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، پورے دل سے کریں، یقین سے کریں، انشاءاللہ آپ کے جسم میں چھوٹی بڑی جو بھی بیماری ہوگی، خطرناک سے خطرناک جو بھی بیماری ہوگی، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کی جو بھی یہ جائز حاجت ہوگی، جو بھی دل کی مراد ہوگی، یا جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ آیتیں پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔